بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ فیاض کو ہوسٹ کے طور پر بھی موجود ہیں. ناظرین ہمارا آج کا موضوع بہت حساس، بہت اہم اور بہت توجہ طلب موضوع ہے. سوشل میڈیا کے مثبت استعمال. سائنس اور ٹیکنالوجی نے گزشتہ چند دہائیوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ بہت پہلے اتنی ترقی صدیوں میں ہوا کرتی تھی.
اب 50 60 70 سال پہلے کا کوئی مرحوم شخص اگر دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اس دنیا میں تو یہ دنیا اس کے لیے بالکل اجنبی ہوگی، بہت ساری چیزیں اس کی سمجھ سے باہر ہوں گی اور ایک عجیب و غریب حیرت اور استعجاب کی کیفیت میں مبتلا ہونا پڑے گا اسے۔ اور ترقی کا یہ سفر بہت ہی تیزی اور سرعت سے ہو رہا ہے، آئے روز اس میں ایسی ایسی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا بھی ایسی ہی ایک جدید ایجاد ہے جو سہولت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک طاقت بھی ہے، وہ طاقت عفریت نہ بن جائے۔ ہر چیز کی طرح ہم متعین نہیں کر سکتے کہ وہ فی نفس ہی جائز ہے، ناجائز ہے، مفید ہے، غیر مفید ہے، درست ہے، نادرست ہے۔ اس کا استعمال متعین کرے گا کہ وہ درست ہے یا مفید ہے یا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ خود ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمارے رجحانات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور دنیا میں ایک کیا تاثر چھوڑتے ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں ہم اس کے کس طرح کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے ایک معاون کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پر غالب کر لینا چاہتے ہیں اور اپنی باغیں اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، وہ بہت بعد میں نتائج نکلتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہرحال سامنے ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات کس ڈھب پہ جا رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلنے کے امکانات ہیں۔ اب موجودہ صورت میں ایک طرف تو ہم اس سے سہولت لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اگر جائزہ لیں سنجیدگی سے، بہت خلوص دل سے، غیر جانبداری سے، تو کوئی بہت اچھے نتیجے نہیں ہیں۔ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، کیا خبر غلط ہے، کیا خبر غلط نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اتنے شکوک و شبہات پھیلے ہوئے ہیں، ہر شخص ہر میدان کا شاہ سوار بنا ہوا ہے اور وہ ہر وقت ہر مسئلے پر رائے دینا چاہ رہا ہے۔ فحاشی ہے، عریانی ہے، خرافات ہے، پرائیویسی نہیں رہ گئی۔ وہ جو تجسس کا حکم تھا کہ تجسس نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، برے الفاظ میں نہ یاد کیا کرو، وہ ساری خرابیاں ہم میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اقدار جو ہماری اسلامی اقدار بھی ہیں، مشرقی اقدار ہیں، تہذیبی اقدار ہیں، وہ ہم بھلا چکے، اور شاید آنے والی نسلوں کو ان کے نام بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت ایک پاکستانی کے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ایک ایجاد ہے اور اس ایجاد سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس میں مہارتیں حاصل کر کے۔ ہماری نسل نے اور ہمارے پاکستانیوں نے اور ہماری قوم نے اس میں ترقی بہت کی، بہت کچھ سیکھا، لیکن کیا عالمی سطح پر کوئی مثبت شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے یا دیگر ممالک آگے بڑھ گئے ہیں؟ پھر ایک مسئلہ جو بہت ہی حساس ہے وہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کا ہم بہت غلط استعمال کر رہے ہیں دینی اور مذہبی اور تہذیبی اور سماجی معاملات میں۔ یہ بھی محل نظر ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ یہ ایک ایسا تنور نہ بن جائے، آتش فشاں نہ ہو کہ جو اچانک کہیں پھٹ جائے اور ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا باعث ہو۔ اس حساس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری نشست ہے۔ ہم اس کا تعارف بھی کروائیں گے مہمانوں کا۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فاطمہ بھی کچھ ایڈ کریں اس مسئلے کی حساسیت کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 21ویں صدی جو ہے وہ بلا شبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی صدی ہے۔ اب ہر کسی کی رسائی میں ہر طرح کی معلومات ہیں، اور موجودہ دور میں جو جنگیں ہیں وہ بھی اب زمین اور اقتصادی وسائل سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجیکل وارفیئر اور ڈیجیٹل وارفیئر میں داخل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب اگر امریکہ نے چیٹ جی پی ٹی جیسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اپلیکیشن بنائی ہے، تو دوسری طرف چائنا نے ڈیپ سیک بنا کر اپنی برتری کا اظہار کر دیا، اور اب ڈیپ سیک پر بھی ایک طرح کے سائبر اٹیکس شروع ہو گئے۔ خود امریکی انتظامیہ میں ایلون مسک جیسے آئی ٹی جائنٹ بڑے انتظامی عہدے پر ہیں، اور وہ ساری پالیسیز بنانے میں جو بڑا کلیدی کردار ادا کریں گی آنے والے وقت میں اس دنیا کے مختلف معاملات میں، وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اب ٹیکنالوجی کی اس ساری دوڑ میں مشرقی ممالک، تیسری دنیا کے ممالک یعنی ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اس جیسے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر کے
کیا اپنی ترجیحات، پسند ناپسند اور زندگی پر زیادہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، یا ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ہماری ذہن سازی کر کے ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سارے پہلو ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جس پر آج ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ ہمارے بہت محترم دوست، ان کی ایک شناخت، ان کا بہت بڑا آفیسر ہونا ہے، کمشنر حکومت پنجاب۔ یہاں یہ ایک بہت اچھے دانشور کی حیثیت میں ہم نے انہیں زحمت دی ہے، جناب رائے منظور ناصر صاحب۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ سائمہ آفتاب، یہ ڈائریکٹر کسٹم ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی ادیبہ ہیں، سماجی مسائل کے بارے میں بھی اپنی ایک تجزیہ رکھتی ہیں، اپنی ایک غیر جانبدارانہ رائے رکھتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، جو موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہم حسب معمول زحمت دیں گے، بار بار زحمت دیں گے الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کو، جو بہت ہی نامور ثنا خوان ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ ان کے ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ اور کچن کے محاذ پر ہماری سپہ سالار منیرہ کرن موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ منیرہ۔ آج کیا ارادے ہیں آپ کے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آج کی جو ریسپیز ہیں میں وہ لے کر آئی ہوں کہ جو ہر کوئی گھر میں ایزیلی بنا سکے، جبکہ باہر وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے، ان کو دل ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بھی بنا سکیں اور اپنا ریسٹورنٹ جیسا جو اب ٹیسٹ ہے وہ ہم گھر میں کیسے بنائیں۔ تو آج چکن جنجر بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بناؤں گی فروٹ سیلڈ۔ اور فروٹس میں جو سیزنل فروٹس آج کل جیسے خربوزے بہت آئے ہوئے ہیں، اس کو کیسے آپ نے پرزرو کرنا ہے وہ بنا۔ خربوزے شروع ہو گئے؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ جو ہے چکن سیلڈ، وہ لوگ جو آج کل مطلب جن کا دل ہے کہ وہ ڈائٹ بھی کریں، اپنے باکس میں 7 فوڈ بنا کے لے کے جائیں، تو فروٹ سیلڈ کے ساتھ ساتھ آج بنے گا چکن سیلڈ، جس میں چکن کے چنکس کو میں میرینیٹ کروں گی، اور جتنے بھی سیزنل ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں، جیسے کہ آج کل بند گوبھی کی ورائٹی بہت ہے، پھر شملہ مرچ ہے، لیمن ہے، ان سب کو اس کی ساس بنا کے نا، اس کے ڈریسنگ بنا کے، تو یہ ایک فروٹ سیلڈ ساتھ بنے گا۔ اور ساتھ ڈرنک میں اورنج اور ساتھ لیمن کے کمبینیشن کے ساتھ اس کا جوس نکال کے اس کو ہلکا سا میں بناؤں گی، پکاؤں گی۔ اگر آپ اس کو جیسے کہ اورنج جیم بنتا ہے، اسٹرابری جیم بنتا ہے، تو اورنج جوس ویسے تو ہم ویسے بناتے ہیں، لیکن اس کو ویسے بنانا سکھاؤں گی کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ میں کیسے کیسے ذائقے ہیں اور جو بڑی شدت سے محسوس ہو رہے ہیں، اور ان لمحات میں تو اور زیادہ۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے اپنی حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے مثبت پہلوؤں پر، اور ظاہر ہے اس کے دیگر جو حوالے ہیں اور کچھ مسائل ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ بہت مفید بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، امید ہے ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ جناب مفتی صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں کیا ہدایات اخذ کر سکتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ٹیکنالوجی فی نفسی ہی تو بری نہیں، جی، دار و مدار ہے اس کے استعمال پر۔ استعمال مثبت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، جی، استعمال اگر منفی ہو تو شریعت کی روشنی میں وہ استعمال ناجائز ہوگا۔ پھر استعمال کے مختلف زاویوں کے حساب سے ہر جہت سے الگ الگ حکم شرع لگے گا۔ بے شک۔ مثلاً جو موجودہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، جی ہاں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک استعمال غالب ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے دامن میں جو اچھائیاں ہیں اس پر برائی غالب ہے۔ جی، جھوٹ کا فروغ بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ شیئر کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔
اسلام تو اس قدر محتاط دین ہے کہ سنی سنائی بات بھی بلا تحقیق شیئر کرنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ سبحان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کفا بالمرء کذبا جی ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محض سنی سنائی بات آگے شیئر کر دے. اللہ اکبر. یہ احتیاط اسلام بتاتا ہے. جبکہ سوشل میڈیا میں جھوٹ کا غلبہ اتنا ہے کہ نہ کوئی اتنی زحمت کرتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کو پرکھ سکے جی اور نہ ہی لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے، بلکہ اکثریت میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکے، لہٰذا وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے نظر ہو جاتے ہیں. اللہ. دوسرا اس میں بے جا تنقید غالب ہے. جی ہر شخص کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی خفگی ہے، کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، اور تنقید کی جو زبان ہے وہ غیبت سے، بہتان سے، تہمت سے اور اندرونی خباثت سے بھری ہوئی ہے. اچھا پھر وہ تنقید میں تہذیب کم ہے، گالیاں زیادہ ہیں. اللہ اللہ. اس سے ایک نیا کلچر پروموٹ ہوا، جذبات ابھرے، اور جو کمنٹس لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. جی جنہوں نے کمنٹس کا اثر لیا وہ بھی اس شخصیت کے حوالے سے ایک منفی سوچ اپنے اندر پیدا کرنے لگے. اچھا یہ سارے اپنی جگہ گناہ ہیں، بہتان بھی، غیبت بھی، تہمت بھی، اور کسی کو گالیاں دینا بھی، بدگمانی بھی، یہ سارے گناہ، اور ہر ایک گناہ کی شریعت میں مختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں. ایک اور جرم اور شرعی طور پر گناہ عظیم جو عذاب علیم کا باعث ہے، جی جس کے حوالے سے قرآن نے سورہ نور میں یہ آیت بھی اتاری، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بےہودگی اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے اس کا فروغ کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو دنیا و آخرت میں ہم ذلیل و رسوا کریں گے اور دردناک عذاب دیں گے. اب یہ کس قدر غالب ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب تو اے آئی کا دور ہے. جی بندہ ایک پکچر کو چند لمحوں کے لیے دیکھ لے تو اس کی مناسبت سے بہت ساری پکچرز خود ہی سامنے آ جاتی. خود آ جاتی. اگر آپ ایک ویڈیو کو چند لمحے دیکھ لیں تو اس کی مناسبت سے اس طرح کی کئی ویڈیوز خود سامنے آتی. جی اور ایون کہ آپ کچھ نہ بھی دیکھنا چاہیں، محض آپ سوشل میڈیا چیک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے بیہودہ مواد دیکھنا پڑے گا، کیا دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہیں آپ رک جائیں گے، اس کو سنیں گے، اور یہ سارا سننا دیکھنا انسان کے اندر کتنی تبدیلی لائے گا. تو یہ گناہوں کا ایک مجموعہ بن چکا ہے، اور اس کے اندر جو اس کے استعمال کے مثبت پہلو ہیں، آج میں چاہتا ہوں اس کی تربیت دی جائے قوم کو، اپنے بچوں کو. اور اس میں منفی پروپیگنڈے اور منفی خرابیاں اور بھی بہت زیادہ ہیں جس پر ہم وقتاً انشاءاللہ بات کریں گے. رائے منظور صاحب، یہ بتائیے، اس کے کچھ منفی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ ہوا، یقیناً ہم مثبت پہلوؤں میں بھی بات کریں گے، لیکن سوشل میڈیا موجودہ دور میں کتنی بڑی طاقت اور ضرورت بن گئی ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سوشل میڈیا کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، یہ اب سمجھے ہماری آکسیجن ہے، اور دنیا سے کٹ کے تو اب رہ نہیں سکتے. بالکل. لیکن پاکستان میں جو بدقسمتی ہوئی ہے، وہ جو مفتی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا، بلکہ بڑی واضح گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی اگر آپ شتر بے مہار چھوڑ دیں گے نا، ایک بچے کو بھی اگر ماں باپ توجہ نہ کریں تو اب ہم سب نے پڑھا ہے، ہمارا کب دل کرتا تھا کہ صبح اٹھیں اور اسکول جائیں. ذرا زبردستی مائیں اٹھاتی تھیں. ایسا ہی ہے. اچھا رات کو زبردستی وہ سلاتی تھی، 3-4 دفعہ ہم ایسے بہانہ کر کے سو جاتے تھے. تو انسان کو کوئی نہ کوئی ڈسپلن سکھانے والا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا نماز کے بارے میں ایک دفعہ بھی اس رب کا حکم کافی ہے نا، تو 700 دفعہ تو قرآن پاک میں، اور پھر دیکھیں ہم کتنی پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں. تو جب تک اس کو ریگولیٹ آپ نہیں کرتے نا، دیکھنا چائنا نے اور بہت سارے ملکوں نے کہا کہ اس عمر تک کے بچے بچیاں اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے. اچھا. بالکل. مطلب 14 سال ہے، کہیں 16 سال ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں.
وہ آپ نے تعارف کرایا ڈاکٹر صاحب کا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ اصلی والے ہیں. ہاں جی. ایک وہ ہے نا جن کو کوئی روزگار نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں سارے امتحان دے دوں کہ وہ کہتے ہیں چلو آخر میں موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. ہی از ویری جینون پرسن. ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ایسا ہی. یہ بھی سوشل میڈیا کی برکت. ہاں یہ سوشل میڈیا کی برکت. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے صورتحال کہ دیکھیں اس کو آپ اوائڈ تو بالکل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے. اچھا کچھ تو دیکھیں نا بہت چھوٹی سطح پہ ہم کر سکتے ہیں نا کہ میں اپنے بچے کو سکھا دوں، کوئی بندہ مفتی صاحب کی بات سن لے. اگر سارا کچھ موٹیویشن سے اور اچھی باتوں سے ہی ہو تو پھر عدالتیں کچہریاں پولیس تو ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں نا یہ ساری باتیں تھی، آخر لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے اور شراب پہ سزائیں دی گئیں، تو جرم نے تو رہنا ہے. اچھا اس کو ریگولیشن والا ہمارا میکنزم اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ نہ ہو تو اس سے بہتر ہے. مطلب ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، مثلا ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی ایک جو مرضی آپ لکھ دیں، اللہ معاف کرے. اللہ سے ڈریں. آپ افطار کا وقت ہونے والا ہے، آپ نیک آدمی ہیں. فرض نہیں، فرض نہیں، میرے خلاف نہیں، میرے خلاف لکھا گیا. یہ فرض بھی نہیں ہو سکتا. قبولیت کا وقت. ABC. وہ کسی نے کہا نا فرض کریں آپ کی بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہے، اس نے کہا جی یہ تو فرض بھی نہیں ہو سکتا. تو فرض کریں جی کہ میرے خلاف کسی نے سوشل میڈیا پہ لگا دی. اب میرے پاس پلیٹ فارم کیا ہے؟ میرے پاس ہے ایف آئی اے میں سائبر کرائم میں جا کے درخواست دوں. سائبر کرائم کی حالت اتنی بری ہے جی کہ وہ ایک سمجھیں کہ نان ایگزسٹنٹ اینٹی ہے. تقریباً ایک جو آئی او ان کا ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کے پاس 1200 کیس ہے. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں نا ٹویٹر پہ اب ایک کہاں سے ہوا، دوسرے ملکوں کی چیزیں ہیں، آپ نے ادھر انوالو ہونا ہے، ٹک ٹاک کہاں سے بنی، کس پلیٹ فارم سے ہوئی. اور اب ایسے ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ ان کو وہ ٹریس ہی نہیں کر سکتے. ٹریس کرنا مشکل ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں تو میں بتا دوں گا، پتہ نہیں لوگ اس کو استعمال کرنا زیادہ نہ شروع کر دیں. نہ بتائیں، نہ بتاؤں تو بہتر ہے. چلے اگر ان کو کسی کو نہیں پتا. اچھا ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. اگر میں اس میں مدعی ہوں اور میں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے تو میں تو زور لگاؤں گا کہ ابھی ان کا کس طرف لگائیں. تو گورنمنٹ جب تک انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایک بڑا ایشو کر کے نہیں لیتی تب تک یہ مسئلہ ہمارا بڑھتا جائے گا. اور یہ خرابی زیادہ ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس میں اچھائیاں ظاہر بہت زیادہ ہیں لیکن وہ کمپیریٹیولی کم ہیں. میں آپ کی اجازت سے، مجھے ایک دوست نے کہا راولپنڈی میں، جی میں اس وقت ڈی سی تھا کسی جگہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہاں پہ اشارہ ایک لگوا دیں اگر تو بڑی مہربانی ہوگی. میں نے کہا جی اشارہ نہیں لگ سکتا. میں نے کہا جی آپ کس سے بات کریں؟ میں نے کہا پھر بھی نہیں لگ سکتا. انہوں نے کہا جی کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں نا اشارہ لگنے کے لیے جو نوٹنگ ہماری بنتی ہے، جو پہلا پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر 3 اموات واقعہ ہو چکی ہیں لہٰذا اشارہ. میں نے کہا جی 3 بندے آپ مروا دیں، میں اشارہ لگوا دیتا ہوں. کیسی لیکن اس کے بغیر ہماری کوئی چیز موو ہی نہیں ہوتی. جب تک دیکھیں نا ثانیہ پشاور ہمارا نہیں ہوا ہے پی ایس کا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اسکولوں کی 4 دیواریاں کیسے بنانی ہے یا کوئی حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو ان ایکٹیو موڈ میں ہم بیٹھے ہیں نا سارے ادارے گورنمنٹ کے، بدقسمتی سے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا تو ہی اتنے بڑے، یہ بہت بڑا ایک سمجھے اژدہا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے بھی اتنی بڑی اسٹریٹجی چاہیے. بالکل. سائمہ صاحبہ یہ جو صورتحال رہا ہے منظور صاحب بتا رہے ہیں، یہ تو پھر نہ ہی سمجھیں ہم. یعنی اگر فرض کریں سائبر کرائم ہے تو کوئی تشفی کا امکان نہیں ہے، باقی عدالتوں کی طرح ہی حالات ہیں. اور نقصانات سوشل میڈیا کے کیا ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ بہت میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، رائے ناصر صاحب کی، جو یہ ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کو اس میں انٹروین کر کے اور ریگولیٹ کرنا چاہیے چیزوں کو، اور اس میں کانٹینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح باقی ممالک میں جیسے چائنا میں اور یو اے ای میں بھی کافی حد تک اور ممالک میں پابندیاں ہیں، اس طرح کی پابندیاں یہاں پر بھی لگائی جا سکتی ہیں. لیکن میرا یہ بھی ایک اس میں نقطہ نظر ہے کہ ہمیں بہت ٹینڈر ایج سے، اور اب چونکہ یہ ایک آنسلاٹ ایسا ہے کہ ہر عمر کے لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہے، تو ایک ایجوکیشنل اور ایک ان کی بچوں کی یہ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، ان کے سلیبس میں یہ چیپٹرز ہونے چاہیے کہ اس طرح سے سوشل میڈیا ہے، اس کے یہ ایتھکس ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق. ہم اس کے اندر اپنے سلیبس میں ڈالنے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ ہم، چونکہ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے ہم ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ پوری دنیا میں انفارمیشن کا، کنیکٹیوٹی کا بھی ذریعہ ہے جہاں تک کہ مثبت بات ہوتی ہے، اور اس پہ کئی لوگوں کی امپلائمنٹ کا انحصار ہے. اس طرح سے اس کی یہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ریگولیشن میں یہ بھی ہے کہ ایک ہم سوشلی بھی اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں،
اور جو سائبر ونگ کی انہوں نے بات کی ہے، ظاہر ہے وہ بہت انیشیل سٹیج پہ، اب ایک قانون بھی پاس ہو گیا، ایک ادارے کو اس کا ایک پورشن بھی الاٹ کر دیا گیا کہ یہی دیکھیں گے سائبر کو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک علیحدہ سے اتھارٹی ہونے کی ضرورت ہے جس کے پاس وہ سارے ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز اور اکوپمنٹ بھی ہوں کہ جس کے ذریعے پھر وہ اس ساری مینس کو کنٹرول بھی کر سکے، اور اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کی رقوم لے لی جاتی ہیں، کبھی کچھ جائز کیش میں، ایزی پیسہ میں، بینک اکاؤنٹس میں، اور بہت سے آن لائن فراڈز ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، کیفر کردار تک پہنچانے کا مؤثر کوئی نہ کوئی نظام بنایا جا سکے۔ یہ بھی آپ کے علم میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے بہت سارا نوجوان نسل کا اس پر؟ جی بالکل، وہی جب ہم ایک اس کو ایز اے ٹول یوز نہیں کر رہے اپنی ہی اسکل کے ایڈوانسمنٹ کے لیے، اپنی ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے، اور رینڈملی اسکرول کر رہے ہیں، کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ جا رہے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے نہ صرف کہ وہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، آپ کو آپ کے اصل کام سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی ان ہیپینس میں بھی ایک اضافے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہماری اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاکس اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، تو وہ یقیناً شو آف کے لیے اور اس میں ان ریئلسٹک ایک چیزوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز غلط سیٹ ہو رہے ہیں۔ ذہن سازی والی بات جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کی، ایک عجیب طرف ہماری ذہن سازی جا رہی ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ لائکس کے لیے اور فالوورز کے لیے ہمیں کانٹینٹ بنانا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک غلط طرف کو جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ریگولیشن ہماری سوشلی معاشرتی سطح پر اور سرکاری سطح پر نہیں ہو پا رہی۔ مقبولیت کے لیے ہر حد کراس کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، بے شک اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیس کہیں رپورٹ ہوا ہوتا ہے اور مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو۔ جی ڈاکٹر عارف، اب یہ جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ہم بات کر رہے ہیں، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب اور باقی سب، ایجاد تو یہ مغرب کی ہیں، اور ہم نے ظاہر ہے ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں، اور اب تو یہاں بھی بہت زیادہ رواج پا گیا۔ آپ کیسا فرق پاتے ہیں کہ جو مغرب نے ان سارے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا ہے، جو رجحانات وہاں ہیں، وہاں کوئی بہتری ہے، زیادہ ریگولیٹڈ ہے، اور جس طرح سے ہم نے کیا ہے؟ اس میں دو باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تو جیسا کہ رائے صاحب نے کہا کہ کچھ ملکوں نے رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہے، 2-4 ملک ہی ایسے ہیں۔ اچھا، اگر آپ جنریشن کی بات کریں، عام لوگوں کی بات کریں، تو وہ ہماری طرح ہی 19-20 کے فرق سے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا یہ مغرب کی ایجاد ہے، تو سب سے پہلے ایجاد کیوں کی گئی، جی ہم تک پہنچائی کی گئی، ہمیں یہ ایپس فری کیوں دی گئیں، تو اس پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب اس سے کیا فائدہ لے رہا ہے۔ جی، یہ ڈیجیٹل وارفیئر کی اپنے ٹیکنالوجی یوز کی تھی۔ بیسیکلی اس وقت ڈیجیٹل وارفیئر کا سب سے بڑا ٹول یہی ہے جس کے ذریعے سائیکلوجیکل وارفیئر اور ڈرٹی وارفیئر بھی لڑی جا رہی ہے۔ ایسا ہی۔ اب یہ بساط دشمن کی بچھائی ہوئی ہے، اصول و ضوابط دشمن نے طے کیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں لڑنا آپ کو ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ذریعے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آیا ہے تو اس کے اوپر جو چارج لگے ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ رشین انفلوئنس کے ذریعے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مارک زکربرگ کو سینٹ میں بلایا گیا، کیوں بلایا گیا؟ کہ تم نے ڈیٹا جو ہے لیک کیا۔ بالکل، یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہوگی، الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہوگا، عہدیداروں پر اثر انداز ہوا جاتا ہوگا، لوگوں کی پرائیویٹ لائف پر اثر انداز ہوا جاتا ہوگا۔ ہم سب یہ چلتا پھرتا جاسوس ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اگر کیمرہ یہ آپ لوگ اگر دکھا سکیں تو یہ میرا موبائل کا کور دکھا دیجئے، میں نے اسپیشلی اپنے لیے کور بنوائے ہوئے ہیں جو میرے کیمروں کو کور کر سکیں، کیونکہ میں اس جاسوس کو اپنے گھر پہ نہیں لے کے جا سکتا، اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ کے سامنے کئی ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں جو بیڈ روم کی ویڈیوز تھیں، وہ کیسی ہیں؟ وہ اپنے کیمرے سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ ریموٹلی اس کو جی آپ کے پاس جو بھی ایپ آپ انسٹال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی مائک، آپ کے کیمرے، آپ کی گیلری اور آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کی ایکسیس مانگتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ آپ سے پیسے تو نہیں لے رہے کسی بھی چیز کی، تو آپ اوکے کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ پیئنگ فار دا پروڈکٹ یو آر دا پروڈکٹ۔ ارے واہ واہ، بہت خوب۔ تو ہم خود چونکہ اس کی پروڈکٹ ہیں، ہم اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارا ڈیٹا، ہماری پرائیویسی، ہمارے اذہان، ہمارے قلب و نظر۔ آپ مفتی صاحب بات کر رہے تھے، آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو کو دیکھیں، تلاوت قرآن دیکھنا چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو ولگر کلپ دیکھنا پڑے گا۔ ایسا ہی۔ اچھا اس کے ذریعے جو اس میں گیمز دکھا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گیمز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ گیمز میں ہماری نئی نسل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ایک لیول سے دوسرے لیول تک جانے کے لیے جن مشکلات کو عبور کرنا پڑتا ہے ان میں کافی ساری توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے۔ وہ توڑ پھوڑ کی جو انہوں نے تصاویر بنائی ہوتی ہیں جنہیں
क्रश करके अपने आगे जाना है, वो मुसलमानों की मुक़द्दस अमारात की हैं। अच्छा, ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं कि जिसमें से अपने किताबों को बाहर फेंकना है, फिर उनसे गन निकलेगी, वो जो किताबों को बाहर फेंकना है उनकी शबीहें आपकी मुक़द्दस किताबों जैसी हैं। यानी आपके ज़हनों पर इस तरह असरअंदाज हुआ जा रहा है और हमने अपना कंट्रोल उन्हें दे दिया। कुछ अर्सा पहले तक कहा जाता था 2 पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट एंड स्पिरिचुअल पेरेंट। जी, अब कहा जाता है कि 3 पेरेंट हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट जिसने जन्म दिया, स्पिरिचुअल पेरेंट जिनसे आप तालीम हासिल करते हैं, और थर्ड पेरेंट ये स्क्रीन। और इस वक्त बच्चा फर्स्ट 2 पेरेंट से कम सीखता है, वो इस थर्ड पेरेंट से ज़्यादा सीखता है, क्योंकि हमने अपने बच्चे का कंट्रोल, इसकी तरबियत इस थर्ड पेरेंट को दे दी। तो अब इसके हाथ में है कि ये आपके साथ और आपके बच्चों के साथ क्या करे। तो जैसा कि आपने कहा ये मगरिब की ईजाद है, तो मगरिब इसके ज़रिए आपकी सोसाइटी में वही कुछ इंजेक्ट करेगा जो वो चाहता है। आप देख लें आपका फैमिली सिस्टम कैसे टूट गया जी, तलाक की रेशो कैसे बढ़ गई, बच्चे बदतमीज़ कैसे हो गए। वजह यह है कि हमने उनकी तरबियत इसके सुपुर्द कर दी। सही। तो अगर हमें ये सारा कुछ कंट्रोल वापस लेना है तो मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट 2 पेरेंट्स हैं उन्हें अपना रोल निभाना होगा। हमने एंटरटेनमेंट के नाम पर जब बच्चे के हाथ में ये दिया तो हमने बच्चे के 20 मिनट हाथ में पकड़ा के उसकी आने वाली ज़िंदगी के 20 साल तबाह कर दिया। अरे बड़ी आपने वजाहत से गुफ्तगू की। मुनीरा, आपकी तरफ आते हैं, बताइए कहाँ तक तैयारी पहुँची आज की रेसिपीज़? जो फ्रूट सैलड है वो मैंने इसको मैंने काट दिया, अभी सांचे में नीचे लगाया है थोड़ा सा ये भी मतलब अभी थोड़ा सा सेट होगा। और जो थी हमारा जो सैलड था वेजिटेबल्स का, तमाम वेजिटेबल्स को मैंने काटा है, काट के इसमें लेमन जूस, साथ में ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, उसको टॉस किया उसको, ताकि सारा जितनी बंद गोभी है वो सॉगी हो जाए। और उसके बाद उसको मैंने सब मिक्स कर लिए। चिकन मेरे पास भी पड़ा है, चिकन को कॉर्नफ्लोर और हल्का सा क्रम्स लगा के मैं हल्का सा उसको डीप फ्राई करना चाहें, शैलो फ्राई करना चाहें, बेक करना चाहें, आप उसको चंक्स को काट कर इस सैलड के साथ ऐड कर लें। तो जो लोग चाह रहे हैं कि उसको पूरा मील मिले जिसमें चिकन भी है और तमाम वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये बड़ा है, तो मुकम्मल एक गज़ा है। तो ये मुकम्मल एक गज़ा है, पूरा एक मेन्यू है आपका। ये मैंने जो फ्रूट सैलड एंड साथ में वेजिटेबल सैलड जो बनाया है, और चिकन जिंजर है वो भी बन रहा है। चिकन जिंजर का बता दूं कि जिंजर यानी कि अदरक, उसके अंदर मैंने इसको पकाया। ठीक, अच्छा, बहुत शुक्रिया। सही। हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब, आरिफ साहब की बात से मैं ये समझना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है मगरिब, तो ज़ाहिर है वो मशरिक़ के मफादात क्यों पेश नज़र रखेगा, वो तो अपने ही मफादात के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो बात अंडरस्टूड है जी, लेकिन उनके मुकाबिल हमने एज ए मुस्लिम नेशन जी, अपनी कौम के लिए क्या स्ट्रेटजी और हिकमत अमली तरतीब दी। सवाल यहाँ आता है, बिल्कुल सही है, कि अगर अग़यार की तरफ से हमारी कौम की तबाही के लिए तमाम तदाबीर और असबाब और टारगेट सेट कर लिए गए, हमने तो कोई दिफाई लाइन नहीं बनाई। हमारी दिफाई लाइन क्या है? हमने कौन सा फ़िल्टर लगाया है? बिल्कुल सही। देखिए ना, अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि इनके ऊपर रद्दो बदल की, किसी चीज़ को रोकने की हमारी स्टेट के पास कोई इख्तियार, कोई अथॉरिटी कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये इख्तियार और ये अथॉरिटी लेना चाहिए ताकि आप अपनी कौम तक वो मैसेज आने दें जो आपकी कौम और आपकी नेशन और आपके मुल्क के लिए कम अज़ कम नुकसानदेह ना हो। बहुत खूब बात आपने। जब हर बात जो नुकसानदेह है और जो फ़ायदा मंद है सब कुछ ही आता जाएगा, तो फिर वही कुछ होगा जिससे हम कुछ अरसे से शिकार हैं। बिल्कुल सही। ना हमें सुकून की नींद आती है, ना हम महफूज सफ़र कर सकते हैं, ना हम इत्मीनान के साथ कारोबार कर सकते हैं। हमें कल का नहीं पता यहाँ क्या हो जाएगा। ये सब इसी सोशल मीडिया की बरक़ात है जी, और मनफी बरक़ात है। और इसकी वजह, इसका सबब मैं ये समझता हूँ, दुश्मन से तो हम किसी भलाई की उम्मीद रख ही नहीं सकते। कैसे मुमकिन है? हमने तो अपनी दिफाई लाइन देखना है कि कैसे सेट की है, और जहाँ कमज़ोरी है मैं समझता हूँ, जैसे राय साहब ने इस पर तवज्जो दिलाई है, इसको बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे मुफक्किरीन को बिठाना चाहिए, इस शोबे के एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, और कौमी सतह पर इस पर डायलॉग हो। और इस आने वाले, अभी तूफ़ान तो आ चुका है, मज़ीद आगे आएगा और ज़्यादा आएगा, और तबाही ना फैले, बन के इस कौम को खाना, नस्ल को खाना चाहता है। तो उसके लिए, उसको रोकने और सद्देबाब के लिए हमें कोई हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है। कौमी सतह पर इस पर भी एक डायलॉग हो और एक पॉलिसी तरतीब हो और उसको नाफिज़ उल अमल किया जाए। राय साहब, आपकी भी यही राय है?
جی بالکل میری رائے صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ مغرب نے اس کو کم ریگولیٹ کیا ہے، ان کو ضرورت کم ہے ریگولیٹ کرنے کی. مثال کے طور پر وہاں پہ فحاشی اوریانی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اچھا اس لیے وہ کیوں اس کو ریگولیٹ کریں گے؟ تو ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہے. اچھا اسی طرح کے رشتوں میں بھی انہیں کوئی نہیں، طلاق ہوتی ہے دن میں 6 دفعہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جہاں انہوں نے ریگولیٹ، ان کو لگتا ہے نا کہ ہمارا ڈیمیج ایکچوئل ہو رہا ہے، وہاں وہ بالکل آپ کو الاؤ نہیں کرتے کسی بھی صورت میں، جو مرضی کرنا پڑے. اچھا اب ہمیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہے، پھر پاکستان ہے، تو ہمیں بہت زیادہ بچاؤ کی ضرورت ہے. اور وہ جیسے میڈم نے کہا بالکل صحیح ہے کہ سلیبس سے لے کر ہر پلیٹ فارم جو ہے، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس مسجد ہے جی، جس میں آدھا گھنٹہ ہماری پہلے نعت خوانی ہوتی ہے اور پھر جمعے کے دوران خطبے میں بھی 20 منٹ نعت خوانی ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، ایک آدھ قصہ کہانی ہوتا ہے. دیکھا نا یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 3 سال کا بچہ، بالکل میں وہ کوئی جانے والے تھے میرے، تو انہیں میں نے فون کرتا رہا نمبر نہیں اٹھایا، تو میں نے کہا جی نمبر آپ نہیں اٹھا رہے تھے، اسٹاف کا ہی ہمارا بندہ تھا. وہ کہتا ہے جی وہ بچوں کے پاس. تو میں نے کہا یہ بچے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں. کہتے ہیں جی انہیں اتنا پتا ہے کہ وہ نا میری فنگر سے اوپن ہوتا ہے، تو جب میں سوتا ہوں تو وہ فنگر لگا کے خود ہی اس کو اوپن کرتا ہے. کمال ہو گئی، کمال. اچھا لیکن اگر بچہ یہ سیکھ سکتا ہے تو وہ دوسری چیز بھی سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا آپ دیکھیں نا کہ اثرات کیا ہو رہے ہیں. میڈم نے کہا کہ ان ہیپی سے اگلا کام یہ ہے کہ نفسیاتی مریض بن گئے. اب یہ ہمارے دیکھیں نا 18-20 سال کے بچے بچی آپ دیکھیں، ان کی پہلے تو شکلیں دیکھیں، فرسٹریشن کے علاوہ لگتا ہے کہ انہوں نے منہ ہی دھویا تھا کہ 6-7 مہینے پہلے. ٹھیک ہے نا. کپڑوں کی ان کی حالتیں دیکھیں، مطلب کوئی ہم میں سے بندہ چاہے گا کہ یہاں گھٹنوں سے اپنی پینٹ پھاڑ لے؟ بھائی یہ کیا کلچر ہے؟ اچھا ہم مرد ہیں ٹھیک ہے، خواتین اپنے لحاظ سے کریں، اتنی سی گوت رکھ لینی ہے. کوئی تو میں لندن میں جا رہا تھا ٹرین پہ، تو وہ 2 پاکستانی پنجابی بات کر رہے تھے، مجھے لگا کہ کم پڑھے لکھے ہیں، اتنی گوتیں رکھی ہوئی. میں نے کہا بھائی جان کتوں ہریانہ لے ہو؟ باول نگر. میں کہا توڑے پیو نے بھی گوت رکھی سی. نہیں جی. اچھا انہوں نے سمجھا کہ یہ انگریز رکھتے ہیں تو کوئی بڑی چیز ہے. اچھا بالکل جو ہے نا جی، اس لیے بڑی ضرورت ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ ضروری ہے کہ اس کو انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح تک اس کو ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ایک تھریٹ ہے. ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. اچھا جس قسم کا کنٹینٹ آ رہا ہے پوری دنیا میں، میں 1 منٹ آپ کو صرف اجازت سے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بتانا ہے، مثلا زکوٰۃ کے بارے میں یہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر آپ پلاٹ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس پر میں نے گھر بنانا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آگے ہی اپنا تعارف کرائیں گے، آئے مفتی فلاں فلاں فلاں. آپ نے کوئی بات بتانی ہے، آپ بتائیں گے بھئی آپ یہ چیز کھائیں یہ نہ کھائیں، میں ڈاکٹر فلاں. اچھا یہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں بندہ کون ہے. یعنی وہ میٹرک بھائی جان کر نہیں سکے، وہ ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے، انجینئر بھی بنا ہوا ہے، مفتی صاحب بھی بنا ہوا ہے، ہر فن مولا ہے، ہر دنیا کے علم اس کو آتا ہی نہیں. کوئی بندہ اپنی کوالیفیکیشن کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے کہنے والا. اچھا کئی دفعہ کوئی گھریلو لڑائی ہوتی ہے، مطلب ویڈیو یہاں سے شروع ہو گئی، دیکھو تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا میں تم سے نپٹ لوں گا. اب کوئی پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، اللہ کس سے مخاطب ہے. بہت ہی افسوس اس کو ہر پلیٹ فارم. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی مہربانی 92 نیوز کی اور آپ کی کہ آپ نے ایک بہت زبردست ٹاپک لیا ہے، بڑا ضروری تھا. یہ سمجھے ہمیں انجیکشن لگائے جا رہے ہیں جیسے بالکل ایک قوم کو ہوتا ہے نا ٹیکے لگا کے مارنے والی بات. اس پہ ہر فورم پہ گھر سے لے کر بالکل صحیح بات، اوپر پارلیمنٹ کی سطح تک بات ہونی چاہیے. بہت خوب، بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج سوشل میڈیا کے اچھے اور برے جتنے بھی پہلو ہیں ان پر، اور یہ مرحلہ گفتگو کا وہ ہے جس میں آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ہمیں زیادہ توجہ درکار ہوگی. سائمہ صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا ہمیں بتائیں، جو گفتگو ہو رہی ہے اور جس نہج پر ہم بات پہنچا چکے ہیں، نوجوان نسل خاص طور پر جو اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اس پر، اور بجائے اس کے کہ بڑا بڑا ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس عرفہ کریم جیسا. جی بالکل بالکل. میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جیسے چیٹ جی بی ٹی یا ڈیپ سیک کی بات ہوئی، اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ نوجوان نسل نے جو محنت کسی آرٹیکل کو، کسی ریسرچ پیپر کو، کسی پریزنٹیشن کو تیار کرنے میں صرف کرنی ہوتی تھی،
وہ اب ایک کلک پہ ان کو یا اس طرح سے کچھ انپٹس فیڈ کر کے اویلیبل ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک جو تاناسانی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ چیز کو سمجھ کر یا اس کے پروسیس سے گزر کر اس کو ڈیولپ کرنا, وہ والا کام بھی بہت زیادہ ایک میرا خیال ہے کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آگے جا کر, کہ چیٹ جی بی ٹی یا اس طرح کی آرٹیفیشل ایپس کے زور پر آپ اپنا ایکڈیمک چیزوں کو تیار کریں اور اس کانسیپٹ کو سمجھے بغیر اس سے گزر جائیں اور ایک ڈگری حاصل کر لیں, اور پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ آپ کے لیے بڑی ایک پرابلمیٹک چیز ہوگی پروفیشنلزم کے حوالے سے, اور اس کا نقصان آپ کو اور آپ کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے ان کو ہوگا. اور وقت کا ضیاع ضرور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈسٹریکشن جو ایک اس سے آتی ہے, جیسے کہ میں نے ایز اے مدر یہ بھی فیل کیا اور بہت سی مدر سے اور بھی بات ہوئی کووڈ کے زمانے میں, جب آن لائن کلاسز اور اس طرح سے شفٹ ہوئیں اور زوم پر لوگ چلے گئے اور اس طرح کی آن لائن ایپس پر کلاسیں ہونا شروع ہو گئیں, لیکچرز ہونے شروع ہو گئے, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ جائیں تو آپ کے مطلب بچوں نے وہ تو کھولی ہوئی ہے کلاس روم وغیرہ, 7-8-10 ٹیب اور کھولے ہوئے ہیں اور وہ مطلب وہیں سے فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں, انسٹا پہ بھی وہیں سے ہو رہا ہے, تو وہ کوئی کنسنٹریشن کلاس کے اوپر یا لیکچر کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ایک جو ڈسٹریکشن کا سورس بن چکا ہے سوشل میڈیا, وہ ظاہر ہے. اور ایک دفعہ ہم اتنے اپنے آپ کو میچور اور سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ایڈلٹس ہیں, پھر بھی ہم اکثر یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اسکرولنگ شروع کر دیں, کوئی ویڈیو چل پڑے, آپ کرتے جائیں گے اور وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اسی طرح نکل گیا اور آپ کا ٹائم آپ نے کتنا اس کے اوپر ویسٹ کیا. ہاں, تو میرا یہ خیال ہے کہ بچے کو تو شروع سے ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب اس کے پاس ایک انٹائر کانسیپٹ آئے گا کہ میرے یوٹیلائزیشن کے لیے یہ پلیٹ فارمز یا یہ طریقے اویلیبل ہے کہ جس سے میں اس کا ایک پازیٹیو یوز کر سکتا ہوں, تو اگر ہم اس کو انسپروائز, جیسے ابھی رائے ناصر صاحب بات کر رہے تھے کہ 3 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا ہے, ٹین ایجر ہے, آپ نے اس کو بس پکڑا دیا ہے ٹیب, اب آگے اس کی مرضی ہے وہ یوٹیوب پہ کیا کھول رہا ہے, فیس بک پہ کیا کھول رہا ہے, انسٹا اور اس پہ کیا کام کر رہا ہے. دوسرا میں یہ بھی ایک تھوڑا, چونکہ ہم لوگ لفظ سے ہمارا تعلق ہے, ہم شاعری اور ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مجھے یہ بھی ایک تشویش تھی کہ جیسے فیس بک ایک پہلے آیا ایک پلیٹ فارم, یا ای میلز تھیں یا اس طرح کی چیزیں تھیں, ان میں آپ کچھ لکھ بھی سکتے تھے, بڑی تحریر, درمیانی, جس طرح کی آپ لکھنا چاہیں. جب سے ہم انسٹا اور سنیپ چیٹ پہ گئے ہیں تو وہاں تو پکچر کے علاوہ یا ویڈیو کے علاوہ, شارٹ ریلز کے علاوہ یا ٹک ٹاک پہ اور کوئی چیز لکھنے کی اویلیبل نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جو ایک املا ہوتی تھی, ایک سینٹنس بلڈنگ ہوتی تھی انگلش میں, اردو میں, کسی بھی زبان میں, وہ بہت سخت متاثر ہو رہی ہے اس چیز سے کہ آپ کے بچے لکھنے کے لیے تو چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا میں وہ صرف پکچرز اور شارٹ ریلز اور اس طرح کی چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں, جس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر عارف, بہت سے پازیٹیو ٹرینڈز کا بھی تو اضافہ کیا ہے سوشل میڈیا نے. مثال کے طور پر جو یہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنس ہے, ہر شخص گھر بیٹھ کر ایک انیشیٹو لے سکتا ہے. ایجوکیشن سسٹم میں بھی جہاں انہوں نے بات کی ڈسٹریکشن ہے, وہاں پر بہت ساری مدد بھی ملی ہے. تو جو مثبت پہلو ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے, اس پر کچھ اشارہ کیجیے. جب دو پلڑے ہوں مثبت اور منفی کا, اور مثبت 10 گنا زیادہ ہو تو بولنا, منفی 10 گنا زیادہ ہو تو مثبت پر بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ ہی کے فکرے کو ٹو کرتا ہوں. مثلاً ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ سب اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو آن لائن سامان منگوایا وہ کتنا غیر ضروری تھا. مینیپولیٹ کرتے ہیں, آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, بار بار آپ کو ٹریگر کی جاتی ہیں وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہیں, اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے. آپ جس اپنے وارڈروب کھول لیں, کتنے کپڑے ہیں جو آپ نے ایک دفعہ پہننے کے بعد چھوڑ دیے, کتنے جوتے ایسے ہیں, کتنے ٹوائز ایسے ہیں, کتنی ہوم نیسیسریز ہیں جو آپ نے سمجھا کہ یہ گھر کی ضرورت ہے اور گھر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بجٹنگ اس سے کتنی خراب ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ آن لائن بزنس سے بے شمار ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا, لیکن جب روزگار ملا تو روزگار کے بھی کچھ قوانین تھے. مثلاً سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مال کی خامیاں بتا کر بیچو, یہ بنیادی اصول ہے. دوسرا اصول ہے جھکتا ہوا تولو. اب اس بزنس میں کیا یہ تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ یہ ہم خود اپنے گھروں میں چیزیں منگوائی ہیں, ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن کا لے لیں کہ جو ایجوکیشن اتنی اچھی دے رہے ہیں کہ کم از کم میرے جیسے لوگ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس نے آن لائن تو نہیں پڑھا ہوا کہیں. اگر میں نے کسی انجینئر سے کوئی کام کروانا تو میں نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ آن لائن پڑھا ہوا نہ ہو. میڈم نے کہا کہ وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, 10 ٹیبز زیادہ کھلی ہوتی ہیں,
اور ایکچولی جو کہ میں ایک ٹرینر ہوں, وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ویسے ہی آپ مجھے کہہ دیتے ہیں, آئی ایم بیسیکلی اے ٹرینر, میں ٹریننگس کرواتا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ فزیکل ٹریننگ کروانے میں اور آن لائن کروانے میں 5% آپ آن لائن کروا سکتے ہیں, صرف 95% آپ کو فزیکل اس میں چاہیے. اگر آپ نہیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے بزنس آپ نے بولا, آپ نے ایجوکیشن بولی, تیسری چیز کیا بولی آپ نے؟ میں نے انہی دو کی طرف اشارہ کیا. چلیں انہی دو کی طرف دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا کچھ کیا. روزگار ملا, لیکن اس کے نتیجے میں بجٹنگ خراب کی, غیر ضروری چیزیں آپ لوگوں نے خریدنی شروع کی. ہاں, اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوا کہ بے شمار انفارمیشن اب آپ کی ایکسیس میں آ گئی. آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, آپ اسی وقت چیک کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے آرٹیکلز کہاں کہاں اویلیبل ہیں. دنیا آپ کی مٹھی میں آ گئی, آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے علاوہ کہاں کہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. صرف میں اکیلا دھوکہ تو نہیں کھا رہا. میں سوشل میڈیا کو ذرا تھوڑا سا, یہ بوتل کا جن ہے, یہ واپس تو نہیں جا سکتا, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. بچپن سے سنتے چلے آتے تھے کہ ایک دجال آئے گا. وہ دجال کیا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ جی دجل کا سہارا لے گا. دجل کیا ہے؟ دجل فریب اور جھوٹ ہے. اگر آپ نے دجل کو سمجھ لیا کہ دجل فریب اور جھوٹ ہے, اب آپ اسے اٹھا کے دیکھتے جائیں کہ کہیں آپ اسی لفظ کو جو آپ دجل یا دجال تھا اسی کو ایکسپلور کرتے جائیں تو کہیں آپ اسی کا شکار تو نہیں ہو رہے. میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے پازیٹیوٹی بہت کم ہے. ہم اس میں اس طریقے سے باندھ دیا گیا کہ ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے. آپ کا گورنمنٹ کا ڈیٹا, آپ کا بینکنگ کا ڈیٹا, آپ کا ایجوکیشن کا ڈیٹا, آپ کے بزنس, سب کچھ اس میں موجود ہے. آپ نے سب کچھ اس پہ انحصار کیا ہے, اور جس دن یہ شٹ ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نظام رک جائے گا. کورونا کے لیے 2-3 سال آپ کا نظام شٹ ڈاؤن ہوا تو آپ نے دیکھا پوری دنیا کے ساتھ کیا ہوا. آپ جسٹ امیجن کہ جسٹ 1 گھنٹے کے لیے سائبر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وچ از ایکسپیکٹڈ بائی دا وے. بالکل. اچھا, 1 گھنٹے کے لیے تو سائبر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو آپ کے تمام ڈیجیٹل ایسٹس کہاں پہ پڑے ہوں گے؟ بعض سمندروں کی تو مچھلیاں بھی کیبلز ویبل ذرا زیادہ, وہ بڑی سمجھدار مچھلیاں, وہ عین ضرورت کے وقت آتی ہیں. ایسی مچھلیاں ہر ملک میں ہونی چاہیے. جی مفتی صاحب, مجھے عرض کرنی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے اس طوفان میں مذہبی طبقات بھی بہت فعال ہوئے. ان میں سنجیدہ طبقے بھی ہیں, غیر سنجیدہ بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بس غیر ضروری مباحث میں الجھ گئے اور شاید نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ ہونے کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے اساتذہ اور بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ خواص کی بات عوام میں نہیں کرنی چاہیے. بے شک ایسا. اس کا بہت خوفناک نقصان ہوتا ہے. غیر ضروری مباحث, مناظروں اور بلا ضرورت, یعنی مریض کو جس میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہ دیتے جائیں ایشوز کو ایشوز بنا لینا, تو نقصان ہوگا نا. تو افسوسناک حد تک نتائج برآمد ہوئے ہیں نقصانات کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں بیت اللہ کو گراؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کروں. اچھا, لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ پبلک میں کہیں فساد اور فتنہ بپا نہ ہو, میں یہ کام نہیں کر رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی غیب داں, رسول اعظم, خاتم النبیین, حکمت و دانش سے لبریز, بے شک, لیکن آپ نے پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر اپنی ذاتی خواہش کو چھوڑ دیا تاکہ کہیں پبلک کے اندر فتنہ بیدار نہ ہو جائے. وسیع تر عوامی مفاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے 2 علم سیکھے. اچھا, ایک ظاہر کا علم جو شریعت کا علم, اور ایک باطن کا علم. ہم باطن کا علم بیان نہیں کرتے. اگر ہم وہ بیان کر دیں تو آپ نے اپنے گلے کی طرف یوں اشارہ فرمایا, گلا کٹ جائے کہ گا, لوگ ہمارا گلا کاٹ دیں. اللہ اکبر. کیونکہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے, ہضم نہیں کر سکیں گے, فہم نہیں رکھتے اس کا. یہ ہمارے اکابرین کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. لیکن ہوا کیا انفارچونیٹلی کہ ہمارے بعض ناعاقبت اندیش مذہبی اسکالرز نے سوشل میڈیا پر جنگ و جدل کا ماحول بنا لیا. بہت افسوس. فرقہ واریت کو ہوا دی, ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے میں ایسے عنوانات اور ایسے مسائل کھول کر, یعنی ایسی پٹاری کھول دی جو مسائل خاص احوال پر مبنی تھے اور کتابوں میں دفن تھے, وہ سارے انہوں نے سوشل میڈیا پر لائے, پبلک کو ابھارا. وہ جنگ جو کل گزشتہ دہائیوں میں ہوتی تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا تو ایک محلے گلی میں ہو کر وہیں ختم ہو جاتی تھی. اب جب سوشل میڈیا کے چوراہے پر لائی گئی تو اس کا
بہت وسیع پیمانے پر نقصان برآمد ہونا شروع ہوا. درست. میں یہ سمجھتا ہوں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور مذہبی لوگوں نے احتیاط کا دامن چھوڑا ہے تو ہمارے ملک میں فرقہ واریت بڑھی ہے. جی. ہمارے ہاں نفرت کا بازار گرم ہوا ہے. ہمارے ہاں گریبانوں تک ہاتھ زیادہ پہنچے ہیں. اس سلسلے میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر عارف صاحب جیسے اور رائے ناصر صاحب جیسے لوگ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک ماہرانہ باریک نظر رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو باقاعدہ ان لوگوں کی خدمات لے کر انہیں ہر مدرسہ میں ہر یونیورسٹی اور کالج میں باقاعدہ لیکچرز کے لیے ان کی خدمات لینی چاہیے. بہت خوب. تاکہ یہ نئی نسل کی تربیت کریں کہ آپ نے قوم سے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. نمبر 2، آپ نے سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میں ہاتھ جوڑ کر مذہبی لوگوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے یہ جنگیں روک دیں. ہم پہلے ہی تباہ حال ہیں. ایسا ہی ہے. اور اگر یہی سلسلہ رہا تو ہم مزید مشکل میں پھنسیں گے. ہم آنے والی نسل کے سامنے مجرم ٹھہریں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم صرف پازیٹیو بات کریں سوشل میڈیا پر، کوئی نیگیٹو بات نہ کریں. ہر فرقے کے، ہر مکتبہ فکر کے عمائدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے مذہبی لوگوں کو اس چیز کا پابند بنائیں. جہاں جہاں ان کو اثر و رسوخ ہے اپنے مدارس میں، اپنے مکاتب فکر کے علماء پر، انہیں اس بات کا پابند کریں کہ آپ نے مذہبی مختلف فی ایشوز کو سوشل میڈیا پر اپنا عنوان گفتگو نہیں بنانا. بات کرنی ہے صرف پازیٹیو، بات کرنی ہے محبت کی، بات کرنی ہے دین کی اصل کو قائم رکھنے کی. ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ادھر دیکھیں اسرائیل ہمارے 50,000 بچوں کو مار چکا ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک کلک کرتا ہے اور آئی فون پھاڑ کر وہاں پر سینکڑوں لوگوں کو لبنان میں مار دیتا ہے. اور ہم لوگوں اس قدر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی تخلیقی صلاحیتوں سے محروم ہو رہے ہیں کہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے وہ ہوا کیا تھا. کب ہمارے بچے، کب ہمارے اداروں میں جس تعلیم پر اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہم ایسے لوگ پیدا کر پا رہے جو ہمارے ملک کو اس ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کفیل کریں کہ ہمیں دوسروں کی ایپس اور پلیٹ فارم کا سہارا ہی نہ لینا پڑے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور کام کرنے کی توفیق دے. مفتی صاحب، اس سے ایک تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگوں کا یہ رویہ ہے نا، اس سے نوجوان نسل میں ایک مذہب بیزاری بھی پیدا ہو رہی ہے. بالکل ہوئی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل ہوئی ہے. اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے بہت سارے ان لوگوں نے جو اس میدان کے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا اور نوجوان نسل کو اپنی طرف کھینچ کے اپنی مرضی اور منشا کے نظریات اور افکار ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی ہیں. اور دجالی قوتوں نے ایسے لوگوں کو گھیرا ہے. ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو گھیرا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے بڑے احساس کی ضرورت ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کو تباہ نہ کیا جائے. رائے منظور صاحب، مذہبی طبقے کی نمائندگی کی بات ہوئی سوشل میڈیا پر. ظاہر ہے مختلف عوامی طبقے وہاں اپنی اپنی حیثیت میں موجود ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ بچے، یہاں تک کہ اسکول گوئنگ بچے، انہوں نے وی لاگنگ کو اب ایک باقاعدہ بزنس کے طور پر وہ وی لاگز بناتے ہیں، ان کے پیجز پر آتے ہیں اور بڑا ایک لیوکریٹو سا وہ بزنس ہو گیا، اس سے وہ کما رہے ہیں. تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے مثبت پہلو ہیں، ایک امپاورمنٹ بھی آ رہی ہے یوتھ میں کہ وہ خود کما سکتے ہیں، نوکری کی ان کو اتنی اب ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. دوسری طرف آبویسلی اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کیونکہ آپ کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. جی. ویری ویری پرٹیننٹ ریلیونٹ کویسچن. اس کا نظر تو میں بہت بری نظر سے اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا، اب 4-5 سال کا بچہ ہے جی، اس کو آپ نے لگا دیا ویڈیو بنانے پہ. اور ہمارے کچھ دانشور ایسے آ گئے کہ ایک ذہن سازی جیسے بات ہوئی نا، وہ ذہن سازی یہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے جو پڑھائیاں کی ہیں نا، یہ 18 سال 20 سال آپ تو بالکل ہی بے وقوف تھے. بالکل. آپ کوئی سکل سیکھیں، یہ بھی ایک سکل ہے کہ آپ کو کیمرہ پکڑنا آتا ہو، آپ کو ایک جھوٹا تھم نیل بنانا آتا ہو، شارٹ کٹ کریں، شارٹ کٹ آپ نے وہ کہاں سے لگانا کیسے ہے، پھیلانا کیسے ہے، اس کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے. پیسے، وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی تو پیسے ہی کمانے ہیں نا. جی. اچھا، ایک میڈم بیٹھی ہیں، میں FBR کو ایک لیٹر میں آج کل لکھ رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں. ویسے میں اب وہ سٹوری یہاں بریک کر رہا ہوں. یہ جو ہمارا ٹیکس کا پھڈا ہے نا کہ پیسہ کوئی نہیں، تو پیسہ ٹیکس سے ہی آنا ہے. جی.
اچھا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ایف بی آر اس پہ توجہ کرے جی تو اربوں روپے ٹیکس ایک دن میں اکٹھا ہو جائے گا. وہ کیسے؟ دیکھیے جھوٹی ویڈیو ہم جھوٹی نہیں کہتے نا, ہم کہتے ہیں بھائی سچی ہے. ایک بندہ ویڈیو اس سے بنانی ہے, دوسرے نے بنوانی ہے, وہ کہتا ہے جی آپ نے کتنے پیسے کمائے, کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے بس مہینے میں ایک مرسیڈیز کار نکل آتی ہے. تو بھائی وہ مان رہا ہے کنفیشن یا جو بھی اس کو کہہ لیں ایڈمیشن کر رہا ہے, تو ایف بی آر کہنا کہ بھائی جان اس پہ تو دینا ٹیکس, یہ آپ کی کیونکہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے. اچھا میں نے کچھ ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے کہ میں ایف بی آر کے چیئرمین ہمارے دوست ہیں ان کو بھیجوں گا انشاءاللہ. جی میری بات میں چند دن پہلے چاہ رہا تھا کہ میں ٹک ٹاک اور اس طرح کے اکاؤنٹس بناؤں, آپ اب خط لکھنے پر آ گئے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ شریف آدمی ہیں, آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں ہر مہینے ایک مرسیڈیز کار جو ہے نا وہ نکالتا ہوں. آپ جیسے سنجیدہ آدمی کو اتنا بوسٹ ملنا بھی نہیں. اچھا یہ کچھ اور بکتا ہے. صحیح بات. یہ جو بچوں کا دیکھیں نا جی, ہم نے کانٹینٹ دیکھیں, کانٹینٹ تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں, پھر وہ کیا کریں گے کہ یا جھوٹ کا سہارا لیں گے یا ولگیرٹی کا سہارا لیں گے, یعنی وہ معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کریں گے. افسوس. اور دیکھیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھائی لکھائی کے بغیر کوئی مقام حاصل کر لے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے لوہار کا کام ہے, کارپینٹر کا کام ہے, دھوبی کا کام ہے, لیکن اگر وہ کہے کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے برابر کوئی چیز بن جاؤں گا. دیکھیں یہ میڈم نے جو بات کی نا, بڑی گہری بات ہے کہ ان کی فیکلٹیز ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی. جی اچھا ابھی کیونکہ ہم نے وہ پہاڑے پڑے تھے بچپن میں. بالکل. اچھا ان پہاڑوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے پاس دیکھیں اربوں کا بجٹ ہوتا ہے سرکاری, اور ایسے میرے سامنے ایک پوری شیٹ آتی ہے نا, تو میں ایسے کر کے سکین کر کے 3 سیکنڈ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ موٹا موٹا غلط ہے یا صحیح ہے. اچھا جسے کیلکولیٹر مارنا ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ 1-2 زیرو آگے ہونی ہے نا, ایک ٹیک لگنا ہے, اور کروڑوں کے ارب اور اربوں کے کروڑ. اچھا جب تک آپ کی یہ فیکلٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی, اور وہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں مرد کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے میل, جی اگر 6-7 سال کا بچہ روزانہ شیو کرنا شروع کر دے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ 9-10 سال کی عمر میں شیو آ جائے. اب ایک تو وہ بری بہت لگے گی, بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے رگڑنے کی, یہ آ جائے گی 17-18 سال میں, یہ کمائی ہو جائے گی. اب ہمارا 5 سال کا بچہ, وہ ایک بچے نے ویڈیو بنائی ہے ویسے بڑی مزاحیہ سی, وہ گلگت کا ہے, وہ ایک پہلے مشہور ہوا, پھر اس نے وہ کہتا ہے ناظرین یہ میری پہلی ویڈیو ہے, میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا, خدا حافظ. اچھا اس کے آپ لائکس دیکھیں, یعنی لائکس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ نہیں چاہیے. مفتی صاحب نے آپ کو بڑا صحیح مشورہ دیا ہے کہ آپ بے شک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیں, لیکن آپ سنجیدہ گفتگو کریں گے, آپ اچھی گفتگو کریں گے, آپ سچی بات کریں گے, قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے, تو لائکس تو وہ 6-7 ہوں گے جو مفتی صاحب میں اور شیدہ دوست کریں گے. اچھا یہاں پر آپ کو کوئی چبل مارنے کی ضرورت ہے, آپ ایک چبل مار دیں. اچھا اور آپ چڑھ جائیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یقین مشورہ دیں, آپ ان کے نکالیں, مطلب کوئی کنٹینٹ ہے ہی نہیں. اچھا نہ اس کی دینی پڑھائی ہے, نہ دنیاوی پڑھائی ہے, نہ اس کے پاس کوئی فن ہے, کوئی ہوتا ہے نا دنیا کی چیز. کوئی نہیں. اچھا چلیں بھئی آپ 1-2 ویڈیوز اس پہ بنا سکتے ہیں, کوئی تھتھا بنا ہوا ہے, کوئی لنگڑا بنا ہوا ہے, کوئی مزاحیہ بنا ہوا ہے, چلیں 2-3-4. اچھا کتنا کنٹینٹ آپ کریٹ کریں گے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. اچھا پھر الٹیمیٹلی کیونکہ وہ ایک دفعہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, پیڈسٹل یہاں آ گیا تو کسی صورت وہ نیچے نہیں اترنا چاہتے. جو بھی کاسٹ پے کرنی پڑے, انہیں فیملی انوالو کرنی پڑے, بچے انوالو کرنے پڑے, بچیاں انوالو کرنی پڑے, کسی سطح پہ بھی جانا پڑے, اس کا نقصان ہی نقصان. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور ہم آ چکے ہیں آپ کچن میں, اور منیرہ بہت پر رنگ آج کا تو دسترخوان ہے. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے فروٹ کا سیلڈ بنایا, اس کا کچھ بتائیے. جو فروٹ سیلڈ ہے اس میں نے خربوزے لیے ہیں, اور اس میں نے ایڈ کیے ایپل, کیونکہ دونوں بہت سیزنل آئے ہوئے. اس میں نے جو سوس بنائی ہے اس میں نے لی اورنج جوس لیے, ساتھ میں 1 چمچ, ساتھ میں نے ہلکا سا سالٹ لی ہے, اور چینی 1 چمچ ڈالی ہے. آپ چاہے تو چینی اسکپ بھی کر سکتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں صرف املی ڈال کر ہی ہم بنا سکتے ہیں, وہ کوئی اتنی درست بات نہیں. املی تو ہمارا ایک ٹپکل ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو بناتے ہیں نیشنل, ہماری سوس جب بناتے ہیں املی کی تو اس میں ڈالتے ہیں. فروٹ چاٹ جیسی ہوگی. ابھی فروٹ سیلڈ ہے, اس کو آپ نے جسٹ ایک فروٹ کا پلیٹر بنایا ہے. میں نے اس کو جو کلر بیسیکلی دیا ہے, اس میں اسٹرابری ایڈ کی ہے تھوڑی سی, ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اس میں میوہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں,
اس میں آپ اخروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی پسند کی جو آپ کی چیز ہے آپ کباب بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا فروٹ سیلڈ ہے, آپ ڈھیر سارا فروٹس کٹ کریں اور اس کی میں نے اس کو کٹ ہے. شوگر کے ساتھ میں نے چینی ایڈ کیا, اس لیے ایڈ کی تھی تاکہ جو سیب ہے وہ سیب کالا نہ ہو جائے, کیونکہ سیب کالا ہو جاتا ہے تو اس میں چونکہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے اس میں شوگر کے ساتھ وہ لیمن کے ساتھ شوگر ایڈ کی. سیکنڈ جو ریسیپی تھی جو تھا فروٹ چکن سیلڈ, اس میں چکن کے چنکس لیے, آپ نے چکن بون لیس لے لیں, آپ اس کو ہڈی والا بھی لے سکتے, اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں, اس میں جسٹ کارن فلور, پیپریکا جو کہ کشمیری لال مرچ ہوتی ہے, ساتھ میں میدا ہوتا ہے, اس میں آپ نے ٹاس کر کے ہلکا سا شیلو فرائی کر لیں اور اس کو کٹس کر کے آپ نے جو سبزیوں کا جو میں نے بنایا ہے سیلڈ, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس میں نے بند گوبھی لی ہے, کھیرا لیا ہے, گاجر لیا ہے, شملہ مرچ لی ہے, سلاد کے پتے لیے ہیں, لیمن لیے, ان سب کو میں نے کاٹ دیا. اب جو ہوتی ہے یہ بند گوبھی, یہ تھوڑی سوگی ہوتی ہے, سخت سی ہوتی ہے, آپ اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے سالٹ ایڈ کریں, ساتھ میں لیمن جوس ایڈ کریں, اس کو ڈپ کر کے رکھیں. یہ تو بڑی اچھی ٹپ ہو گئی. ہاں, وہ پھر آپ ایزیلی جیسے آپ شاورماز وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ باہر جا کے جب کوئی چیز کھاتے تو آپ کو وہ ٹیسٹ سافٹ سی لگتی ہے, تو گھر میں آپ وہ نہیں کھاتے ہیں, تو اس کو سافٹ کرنے کے لیے آپ اس کو لیمن میں اور سالٹ میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, 5-10 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں اور پھر آپ اس کو ٹاس کر لیں اپنی جو آپ نے ڈریسنگ بنائی ہے. تو یہ سیلڈ آ گیا ہمارا, اس کو ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں. آپ اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پرزرو کرنا تو آپ اسے لیمن اسکپ کر دیں, سالٹ بھی اسکپ کر دیں, آپ جسٹ اس کو کاٹ کر اپنے فریج میں رکھ لیں. آپ جب نکالا آپ نے تب یوز کیا, یہ خراب نہیں ہوتے, 2 سے 3 دن تک بالکل خراب نہیں ہوتا. اور جو چکن جنجر ہے اس کے لیے میں نے جنجر کی پہلے پیسٹ بنائی ثابت. اچھا, اس کو میں نے پیسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو فائن چاپ کرنا ہے. ہم عام طور پہ پیسٹ یوں بناتے ہیں کہ ہم پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس پہ پانی ایڈ کرتے وہ فلیورز کا چلا جاتا ہے. فریش آپ نے جنجر لینی ہے, جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. جی, یہ فریش جنجر ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس کو فائن چاپ کر کے کوٹ لیں, اس کو کوٹنے کے بعد اس کو اسی میں نے بنایا. پھر جنجر جو تھا سادہ اس کو میں نے اوور نائٹ رکھا تھا, اس کا پانی نکال کے رکھا. اچھا, تو اس کو جنجر کے پانی میں نے پکایا. اس کا فلیور جی اس کا فلیور بہت انہینس ہوگا, جب آپ کھائیں گے تو آپ کو لگے گا بہت جنجر کی کوئی چیز کھا رہے ہیں. تو اس کو جنجر کے پانی میں, تبھی اس کو چکن جنجر بولتے ہیں. صرف گارنش سے چکن جنجر نہیں, اس کے اندر فلیور آپ نے اوپر بھی کافی جنجر ڈالا. پھر اس کے بعد جنجر کو آپ کٹ کر کے اس کی گارنش کے طور پہ استعمال کریں, اور اس کو اس میں آپ نے جو فلیور دیا ٹماٹر پیوری کے دی ہے, اور یعنی کہ جو عام طور پہ ٹماٹر آج کل بس سے بہت آئے ہوئے ہیں, تو میں نے اس کو ٹماٹر کو بلانچ کیا, اس کا چھلکا اتار کے اس کو بلینڈ کیا, اور اس میں 2 چمچ کیچپ کے ڈالے, اور پھر اس کی میں نے پیسٹ بنا کے پھر میں نے بنا کے اس کو کوک کیا. تو سمپل شارٹ ریسیپیز ہیں. آج کل یہ سب چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ وافر مقدار میں مل رہی ہیں. آپ اس کو لائیں, دسترخوان آپ کا بالکل اکنامیکلی بنے گا اور بجٹ میں بنے گا. اب جیسے کہ میں نے یہ چکن جنجر بنا سے ٹماٹر پیوری ایڈ کی, تو ٹماٹروں کی پیوری آج کل ٹماٹر بہت آج کل عام ہے, تو آپ اسے بنائیں. اور میں کس دن ٹماٹروں کے ساتھ آپ کو جو سوس ہوتی ہے پوری بنانا بتاؤں گی, کیونکہ آج کل بچوں کو پاستا پیزا یہ بہت بار سے کھاتے ہیں, تو آپ اس کی سوس اگر گھر میں بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. بہترین, بہت زبردست ریسیپیز ہیں, ضرور آپ گھر پر ٹرائی کیجیے گا. نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہدینا یا شاہدینا یا شاہدینا یا شاہدینا. سقانی حبك سات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار النسار
لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا أخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي إجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے یا اللہ ہمیں افکار خیالات اور تصورات کی پاکیزگی عطا کر دے یا اللہ ہمیں بامقصد کاموں پر فوکس نصیب کر دے یا اللہ ہماری اور ہماری پوری قوم کی سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اپنے محبوب علیہ السلام کے سیرت کی روشنی میں صحیح ٹریک عطا فرما دے ہماری تربیت عطا کر دے ہماری نئی نسل کو اس ملک کا مفید خدمت گزار اور معمار بنا دے یا اللہ ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے گناہ گاروں کو معافی عطا کر دے یا اللہ ہمارے ملک کی مٹی میں برکت دے دے ہوا اور فضا میں برکت دے دے بارش میں برکت دے دے یا اللہ ہمارے ملک کے اداروں میں فورسز میں اور ہر شعبہ زندگی میں برکت عطا کر دے یا اللہ ملک کو داخلی اور خارجی تمام چیلنجز میں بھرپور مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے خصوصاً یا اللہ دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دہشت گردوں اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دے ہماری سرحدوں کو محفوظ اور ناقابل تسخیر بنا یا اللہ ہمارے ملک کو اقوام عالم میں نمایاں مقام دے عالم اسلام میں خصوصاً کشمیر غزہ ہمارے شامی بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ پاک اپنے فضل اور احسان سے پاکستان کو دنیا کا بہترین خوشحال ملک بنا
یا اللہ آج جو گفتگو ہوئی ہے بڑی معنی خیز گفتگو کرنے کی کوشش تیرے بندوں نے کی ہے. ہم سب کی گفتگو پر ہمیں اور ہماری قوم کو عمل نصیب فرما. یا اللہ پاک رمضان شریف کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گزر جانا ہے. یا اللہ جتنے ایام باقی ہیں ہمیں ان ایام کی عبادات، سجدے، دعائیں اور برکتیں نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، لاہور میں افطار اور اذان کا وقت قریب آنے والا ہے. آپ بھی اطمینان سے وقت پر افطاری کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. محترم مفتی صاحب، یہ اب سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر نکاح اور طلاق جیسے معاملات بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب اگر تو کسی شخص نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پر ڈالی، اچھا، اور اس ویڈیو میں وہ طلاق دے رہا ہے تو پھر ظاہر ہے ثبوت اس کی ویڈیو ہے، طلاق تو ہو جائے گی. اچھا. اور اگر اس نے تحریری طور پر لکھا جی اور شیئر کیا فیس بک وغیرہ پہ طلاق کا، جی، تو اگر تو وہ اس کا ذاتی پیج ہے یا ذاتی اکاؤنٹ ہے جس کو وہ خود ہی یوز کرتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ میں نے ہی تحریر کیا ہے، جی، تو پھر بھی طلاق ہو جائے ہاں گی. کوئی گنجائش پھر تو نہیں ہے. اور اگر پیج اس کا یا اکاؤنٹ ذاتی ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے ہیک کر لیا کسی نے، ہیک کر لیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اور ہیکر نے طلاق دلوانی تھی. تو اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں گے شرعاً اس شخص سے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر وہ انکار کرتا ہے اور اس بات کو وہ ثابت کرتا ہے تو پھر طلاق کا حکم نہیں ہوگا. لیکن یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہر دینی میسج کو شیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک متحقق نہ ہو جائے کہ یہ واقعتاً حدیث ہے، واقعتاً حضرت علی کا قول ہے. سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے حضرت علی کے اقوال کے ساتھ. بے شک. اپنی طرف سے کوئی بات لکھی اور آگے لکھ دیا حضرت علی، اور اس کو شیئر کرتے پھرتے رہتے، حالانکہ حضرت علی سے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ ہی نہج البلاغہ میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہوتا. جی ہاں. تو ایک ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا صحابہ کی طرف جو انہوں نے نہیں کہی ہوئی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. خاص کر حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے کی طرف خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے جو میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے. سو آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. خصوصاً یہ جو میسج آ جاتا ہے جی ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک اس کے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے فرمایا 10 بندوں کو یہ میسج بھیجو نہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے. جی، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک میسج اس کے ساتھ ایک ہی جملے میں دوں گا، بات ختم کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر اکثر لوگ فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں، اپنی آئی ڈی چھپاتے ہیں، اور ایک لڑکا ہے تو لڑکی بن کے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا ہے. یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے تعلق، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو احتیاط کریں. سوشل میڈیا صرف ایک کھیل نہیں ہے، آپ کے لطف اندوز ہونے کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، اس سے آپ کا دین جڑا ہوا ہے. کہیں آپ اس لطف اندوزی میں اپنے دین کا نقصان نہ کر بیٹھیں. بہت خوب. رائے صاحب، جو بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں اس وقت دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسی خطے کے باقی ممالک کے افراد تو ہیں. ہندوستان کی بڑی اچھی نمائندگی ہے اس وقت. گوگل کا، مائکروسافٹ کا CEO جو ہے وہ انڈین نژاد ہے. ہماری ملک کی کوئی خاص نمائندگی نظر نہیں آتی، جبکہ اتنی کثرت سے ہم آئی ٹی اور سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو پہلے میں نے عرض کی نا کہ ہماری پلاننگ کا بڑا فقدان ہے. پلاننگ دیکھیں جب تک آپ کی نیشنل لیول پہ نہیں ہوتی، آپ سلیبس اپنا دیکھیں کہ سلیبس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جی دیکھیں، ہم اس ملک کے کیونکہ باسی ہیں تو ہمیں پاکستان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. بالکل. ہم آج تک یہ ڈیٹرمن نہیں کر سکے کہ 14 اگست 1947 کو جس دن ہم آزاد ہوئے اس دن جمعرات تھی یا جمعہ تھا.
اچھا ہم نے کھینچ کھانچ کے 27ویں بھی بنانی ہے اور جمعہ بھی بنانا ہے، حالانکہ اس دن جمعرات تھی، آپ کو پتہ ہے. اچھا یہ میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایم ڈی رہا ہوں، میں نے 100 کتابوں پہ پابندی لگائی. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی اتنی اچھی باتیں لکھی ہوتی تو میں انہیں پروموٹ کرتا نا، پابندی تو نہ لگاتا. ایسا ہی ہے. اور اس میں بڑے سے بڑا برانڈ آکسفورڈ، کیمبرج اور پاکستان کے 31 پبلشرز میں نے بین کیے. اچھا آپ کا سلیبس ہی غلط ہے، آپ کی کتابوں کے اندر آپ کے صوبے تک ٹھیک نہیں لکھے ہوئے. آکسفورڈ نے لکھا ہے، باقی کتابوں نے کہ 5 آپ کے صوبے ہیں. سر سید احمد خان کے بارے میں آئی ٹی تو بہت اوپر کی بات ہے نا، یہ تو سیدھی انفارمیشن ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی انہوں نے 1932 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں سروس شروع کی. تو وہ آئے میرے پاس، میں نے کہا بھائی یہ بتائیں بھائی یہ تو میں فرسٹ ٹائم پتہ لگ گیا ہے کہ مرنے کے 34 سال کے بعد بندہ نوکری شروع کر سکتا ہے. ہمیں بھی بتائیں کوئی فارمولا. اچھا آپ کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے یہ صوبے ہوں گے اور یہ اس کے سپیلنگ ہوں گے. بالکل. اچھا وہ 4 صوبے ہیں، انہوں نے 5 لکھ دیے. گلگت بلتستان ایک سٹیٹس. اچھا ہمیں نا اپنے علاقوں کا پتہ ہے، کوئی ایک مجھے ویڈیو یا کسی جیوگرافی میں آپ دکھا دیں اگر آپ نے ماسٹر نہیں کیا ہوا جہاں پہ پاکستان کے پورے علاقے شو ہوتے ہوں. اچھا آپ کا رقبہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ کی ہماری جو جنرل نالج کی بکس ہیں اس میں قرآن پاک کی آیات غلط لکھی ہے. میں نے اسے اپنی سیرت والی کتاب میں اس کو صحیح کر کے لکھا ہے، مفتی صاحب بتا سکتے ہیں. اچھا بھائی 114 صورتیں ہیں، کبھی ہم حساب کر لیں نا کہ سورۃ فاتحہ کی 7 ہیں، اس کی اتنی وہ ٹوٹل ہم نہیں کر سکے. دیئرفور جب تک یہ بنیادیں ہماری ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ تو اوپر کی بات ہے نا کہ ہم آئی ٹی میں جائیں. دیکھیں نا آپ اگر لو لیول پہ 2 کروڑ بندہ بھی کام کرے گا تو وہ ٹاپ پہ جا نہیں سکے گا، کیونکہ انڈیا نے باقاعدہ پالیسی بنائی اور جن ملکوں نے بنائی وہ اوپر چلے گئے. ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ کرے انشاءاللہ. بہت خوب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت بھی قریب ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہے. ہم وقفہ چاہتے ہیں، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم مفتی صاحب، یہ ایک کوئی چل پڑا ہے کام فیملی ویلاگ کا اور لائیو سیشنز کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال، باعث صد شرم ہے. اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر آتے ہیں ویڈیوز میں، اور ایسے بیہودہ مناظر افسوس کوئی بھی با اخلاق با کردار شخص وہ دیکھ نہیں سکتا. اور اس سے بڑھ کر جو یہ لائیو آتے ہیں گفٹس لینے کے لیے، جو بیہودہ گفتگو بیہودہ حرکات کرتے ہیں، اللہ کی پناہ. کوئی شخص پیسے کی محبت اور چند ٹکوں کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے اور ہو مسلمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن اس بات کا خوف ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے. وہ نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کی اور پیسے کی محبت ہے کہ ہر حد سے گزر گئے. اور یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے پوری قوم کی بچیوں کو ایک ایسے راستے پر چلانے کے لیے موٹیویٹ کر دیا ہے کہ ان کے کردار تباہ ہوں، گھر ٹوٹ جائیں، لوگوں کی عزتیں چوراہے پر نیلام ہو جائیں، جیسے وہ خود کر رہی ہیں. قوم کو بھی یہ راستہ دکھا رہے ہیں. تو فیملی کا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. پھر افسوس کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے مرد ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کسی کا باپ ساتھ ہے، کسی کا شوہر ساتھ ہے، کسی کا بھائی ساتھ ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا، سن لیں یہ فرمان رسالت، میں اللہ کے رسول کی حجت آپ پر قائم کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، کوئی دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ جس کے سامنے اس کی بیوی بےہودگی کرے اور یہ اسے نہ روکے. اور یہاں تو خود بیویوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں وہ مناظر آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، جس طرف یہ قوم کو لے جا کر قوم کو بدنام بھی کر رہے ہیں، برباد بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کے عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے. اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کریں. آپ کا فرض صرف سیاسی پارٹیوں کو بچانا نہیں ہے، آپ کا فرض قوم کے اخلاق کو، اسلامی اقدار کو اور دین اسلام کے احکام اور اصولوں کو قائم کرنا اور ان کو محفوظ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کی جائے. بہت اللہ تعالیٰ. رائے صاحب آخر میں آپ سے پوچھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے یوتھ کو بھی اور قانون ساز اداروں کو بھی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بالکل ماننے والی ہیں اور بہت زیادہ اس کے فوائد بھی ہیں. بالکل. لیکن نقصان جس پہ زیادہ ہم نے بات کی، کیونکہ ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی ابھی تک اس انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں پہنچی، بلکہ پڑھائی لکھائی کے دیکھیں نا 2-2.5 کروڑ تو بچے ہی شاید اسکول سے باہر ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ نہ ہی ہوتے تو بہتر تھا. آئی کیو لیول بہت کم ہے. یہ مینٹل سٹنٹڈ گروتھ ہے نا پچھلے 30-40 سال کے سسٹم نے جو ہمیں دیا ہے. جی. آپ ایک ایم اے پاس بندے سے بات کریں یا ان پڑھ سے کریں، لگے گا ایک برابر ہے. ایسا ہی. اچھا اب یہ سوشل میڈیا کا میں کہتا ہوں جیسے وہ حج کا ہے نا کہ یہ تمام عبادتوں کا جمع ہے، جمع کریں گے تو حج پہ ہوں گی. یہ تمام برائیوں کا اس ایک سوشل میڈیا نے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں فراڈ ہے، اس میں وعدہ خلافی ہے. آپ ایک ایسی بات سنیں گے ویڈیو میں، وہ ویڈیو میں بات ہی کوئی نہیں ہوگی، جھوٹا. اس میں خیانت ہے، اس میں حرام کی کمائی ہے، آپ سارے غیبت ہے، اس میں بدگمانی والی بات ڈاکٹر صاحب نے کی. تو یہ ہے کہ یہ والدین کا فرض ہے کہ چلیں گورنمنٹ تو کرے جب سو کرے. جی. ضروری ہے کہ گورنمنٹ بھی کرے کیونکہ قوم ایک بچہ ہوتی ہے اور اس کے والدین گورنمنٹ ہوتی ہے. ایسا ہی. لیکن جیسے میری بہن نے بھی کہا اور ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اپنے آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. پہلے میں اس کو اپنے آپ پہ نافذ کروں. اور میں اس کے ایک میڈیکل اسپیکٹ آپ کو بتاؤں کہ میں ڈی جی اینٹی کرپشن تھا جو ایک ڈائریکٹر تھا میرے پاس، وہ بعد میں آیا کسی کام سے. گردن میں توق نہیں وہ ہوتا پڑا ہوا، وہ توق تو میں نے کہا خرید کہتا سر سوشل میڈیا دیکھتے ایک ڈرامے کا اس نے نام لیا. اچھا دیکھیں جب 24 گھنٹے آپ یوں کریں گے تو آپ کی بہت جلدی یہ ساری سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اس کا یہ جتنی باتیں آج ہم نے کی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر 1 2 3 کر کے والدین لکھ لیں اور آج سے بچوں کی یہ گھر میں اور اسکول میں اور مسجد میں ہر جگہ پہ یہ ذکر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت فائدہ ہوگا. بہتری کا ہوگی. سائمہ صاحبہ اس کے بہت اچھے پہلو بھی ہیں یقیناً، ان کا کچھ آپ ذکر فرمائیے اور ان کو مزید ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. 1-2 باتیں رہ گئیں جو ہم اوور آل ڈسکشن کر رہے تھے. ہمارے معاشرے میں چونکہ وہی بات کے شعور نہیں ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو ایک سٹاکنگ اور ایک سپیمنگ کے بھی 2 ایسپیکٹس ہیں کہ لوگ بلا وجہ گڈ مارننگ میسج 50 دن کے آپ کو آ رہے ہیں، ارریلیونٹ انفارمیشن ویڈیوز آپ کو سپیم کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک بات منفی پہلوؤں کی، مثبت پہلو بھی اس میں موجود ہیں. میں بطور چونکہ میرا تعلق FBR کسٹم سے ہے، تو میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ای کامرس کا شعبہ جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے تحت انسٹاگرام کے لوگوں کے پیجز ہیں، بیرون ملک بھی لوگ اپنے پروڈکٹس بھجوا رہے ہیں. صحیح. ایسے آرٹیزن، ایسے آرٹسٹ جو بہت دور دراز سندھ کے علاقوں میں، گلگت بلتستان میں، سوات میں بیٹھے ہیں، ایسے علاقوں میں ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہیں، جن کی ایکسس نہیں ہے کہ وہ بڑے شہروں میں اس طرح سے چیزیں، تو وہ آن لائن کے تحت میں نے دیکھا ہے بہت اچھے پروڈکٹس اس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ کو چیزیں لینی ہے، ایزی ہے آپ کے لیے وہاں سے کوئی چیز منگوانا، بھیجنا. وہ کرافٹس جو لوکلائز تھے وہ گلوبلائزڈ ہو گئے ہیں ان کی مدد سے. پھر میں نے یہ دیکھا ہے خیر آن لائن بل پے کرنے کی سہولت بھی حاصل ہے الحمدللہ. جی بالکل، یہ بہت بڑی یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے، لائن میں لگے بغیر آپ کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کے بچوں کے کئی ایڈمیشنز ہونے ہیں، آن لائن آپ فی پے کر رہے ہیں. پھر آن لائن جابز جو اب بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں چونکہ اس طرح سے معاشی ترقی نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس روزگار کے ریگولر مواقع بہت کم ہیں، تو ایک آن لائن باہر کے ممالک کی طرف سے ایک وہ کہ سینٹر بنا ہوا ہے، اس سے لوگ وہاں پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ کمائی یا روزگار کا ذریعہ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کو ریگولیٹ یہی کرنا کی ضرورت ہے پرسنل لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ کہ اس کے فوائد کی طرف زیادہ فوکس ہو اور نقصانات سے بچا جا سکے. بہت خوب. ڈاکٹر عارف یہی پہلو آپ کی طرف لاتے ہیں، پازیٹیو اسپیکٹس کیا دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایک جن ہے، بجائے اس کے کہ آپ جن کے قابو میں آ جائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ جن کو اپنے قابو میں کر لیں. ایسا ہی ہے. جب آپ جن کو اپنے قابو میں کر لیں گے پھر اسے اپنی مرضی کے کام کروائیں گے، ورنہ جن آپ کو اپنا غلام بنا لے گا. اب اسی سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹینس آف تھاؤزنڈس لوگوں کو دیکھا جو انٹرپرینور بن گئے، جنہوں نے گھر سے اپنا کام سٹارٹ کیا، انہیں جاب سے جان چھوٹ گئی، ان کی وہ ٹائم فریڈم مل گئی، انہیں اسپیس فریڈم مل گئی، انہیں وہ چند گھنٹے کام کرتے ہیں، کنٹینٹ رائٹر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، بے شمار لوگ ہیں. لیکن اس میں صرف ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، چونکہ یہ میرا خیال کلوزنگ کلمات ہیں ہمارے، میں وہ ایک پیغام اس میں دینا چاہوں گا. مفتی صاحب غالباً میری تائید کریں گے کہ اللہ رب العزت نے یا نبی الملہم سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جگہ پر ترقی یافتہ انسان کا مطالبہ نہیں کیا، ترقی سے روکا نہیں ہے، لیکن مطالبہ ہدایت یافتہ انسان کا ہے، ترقی یافتہ انسان کا نہیں ہے. دونوں حاصل کریں. اب یہ ترقی ہے، اور اگر ہدایت حاصل کیے بغیر میں نے اس ترقی کو پکڑ لیا
تو اب میں اس کے ساتھ جو کروں گا جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے، بالکل. جو فیملی ولاگنگ چل رہی ہے، زومانی فکرے چل رہے ہیں، بےہودگی چل رہی ہے، اور جو رائے صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کرپشن کے معاملات اور پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ میں نے ہدایت کے بغیر اسے پکڑا ہے. صحیح. لیکن اگر ہدایت پہلے میں حاصل کروں اور اس کے بعد میں ترقی کی طرف جاؤں تو پھر میرے لیے اس کا استعمال اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا موجب بن سکتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. بہت معنی خیز اور فکر انگیز گفتگو ہوئی. ناظرین کرام، امید ہے آپ اور ہم سب استفادہ کریں گے اور ان نکات کا خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، اور ایک اچھی چیز ہے تو اس کا بہتر استعمال ہی مفید ہو سکتا ہے. آج کی افطار ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح رحمت رمضان میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.